لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول وہ پیغام کو پہنچائیے جو آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ذکر ہو چکا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق لوگ صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے تھے کہ ولایت کے معنی کیا ہیں، اور حضرت علی کی صحیح طریقے سے ولایت کو سمجھ نہ سکے تھے۔ اسی کے سبب اللہ نے حکم دیا کہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی طرح ولایت علی کے بھی اسی طریقے سے تبلیغ کیجیے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے بھی زیادہ اللہ کے رسول نے ولایت علی کی تبلیغ کی ہے، اور جتنا زور ولایت علی کی تبلیغ پہ دیا ہے کسی چیز پہ نہیں دیا ہے۔ آپ غور کریں، رسول خدا آخری حج کو جا رہے ہیں، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ پیغمبر آخری حج کو جا رہے ہیں تو تمام کے تمام افراد رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پورا مدینہ اور جہاں جہاں یہ خبر پہنچی، شام، کوفہ، یمن، ہر طرف سے لوگ آ گئے کہ رسول آخری حج کرنے جا رہے ہیں اور رسول کے ساتھ آخری حج میں شریک ہونا ہے۔ جب رسول آخری حج کر چکے اور اس کے بعد واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف کہ راستے میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے کہا کہ میں جبریل میرے خدا سے عرض کرو کہ میں اپنے اصحاب سے ڈرتا ہوں، اور اس میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو ابھی نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں، ارتداد دین اسلام کے سبب میں خوف کھاتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ کہ تھوڑا ہی آگے رسول خدا بڑھے تھے کہ جبریل من جانب خدا آئے اور کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی رسالت کا کام ہی انجام نہ دیا۔ جیسے سننا تھا، پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے اصحاب سے ڈرتا ہوں۔ جامع الاخبار کی روایت کے مطابق پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے اصحاب سے ڈرتا ہوں، اور پیغمبر آگے بڑھے، مقام غدیر پہ پہنچے تھے کہ جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ جب پیغمبر نے سن لیا کہ اللہ میری حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے، تو جناب رسول خدا نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ۔ تو جو مقام غدیر میں اس وقت پیغمبر تھے سب کو روکا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ سخت دھوپ ہے اور چٹیل میدان ہے، دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہے، سب کو بلا لیا
جیسے ہی بلایا سب آ کے پوچھتے یا رسول اللہ کیا کوئی نیا حکم آ گیا ہے، کیا وجہ ہے ہم کو بلانے کی؟ اچھا، غدیر کو مفترق الطرق کہا جاتا ہے، یعنی یہاں سے راستے الگ الگ ہوتے تھے، کوئی راستہ کوفے کو جاتا تھا، کوئی شام کو جاتا تھا، کوئی یمن کو جاتا تھا، کوئی مدینے کی طرف جاتا تھا۔ تو جب سب کو پیغمبر اکٹھا کر چکے تو اس کے بعد کہا حکم خدا ہے اور بہت اہم حکم ہے اور ممبر بناؤ۔ جیسے حکم ہوا صحابیوں نے کہا کیسے ممبر بنائیں؟ پیغمبر نے کہا کہ اونٹ کے کجاؤں کا ممبر بناؤ، اور چنانچہ اونٹ کے کجاؤں کا ممبر بنایا گیا۔ جو صحابی خود ممبر نہیں بنا سکتے وہ صحابی صاحب ممبر یا رسول کے بعد ان کا خلیفہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ چنانچہ رسول خدا نے اونٹوں کا کجاؤں کا ممبر بنایا، اور جب ممبر بنا تو رسول خدا اس پہ تشریف لے گئے اور ساتھ میں مولا کائنات کو بھی لے گئے، اور مولا کائنات کو لے کر گئے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں یہ ایک دم انوکھا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیغمبر ممبر پہ ہوں اور ساتھ میں کسی اور کو لے کر گئے ہوں، لیکن یہاں پیغمبر خود ممبر پر ہوں اور ساتھ میں مولا کائنات کو بھی لے گئے۔ شاید پیغمبر اسلام ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں خطبہ دوں گا تو جو سنے گا اس کو ثواب تو پہنچے گا، لیکن میں علی کو بھی اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ علی کے لیے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ اتنا اہم موقع ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری باتوں کو سن کے اگر ان کو ثواب ملے تو ان کی آنکھوں کے ذریعے بھی عبادت کرتے رہیں۔ چنانچہ ممبر پر لے کر گئے اور اس کے بعد ایک طویل خطبہ فرمایا جس میں اللہ کی وحدانیت اور تمام دینی امور کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈرایا، اور حدیث ثقلین اور حدیث منزلت ان تمام حدیثوں کو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور بتاتے گئے یہاں تک کہ اس کے بعد ایک موقع آیا کہ پیغمبر نے کہا الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یعنی کیا اولیٰ بالتصرف تم مجھے مانتے ہو یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے ایک آواز میں کہا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ اولیٰ بالتصرف ہیں، آپ کو ہم حاکم مانتے ہیں، ہمارے نفسوں پہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فوراً رسول خدا نے کہا کہ اللہ مولائی انا مولا المومنین ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اس کے بعد تمام صحابیوں سے کہا کہ مولا کائنات کو اس عہدہ ولایت کے اعلان کے بعد کہا سب سے کہ کے مولا کو مبارکباد دو۔ چنانچہ سب سے پہلے آنے والا عمر، اور اس نے کہا بخن لک یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مومن و مؤمنہ، کہ مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، آج سے آپ میرے اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے تمام لوگوں سے کہا کہ آپ حضرت علی تہنیت و مبارکباد پیش کریں۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور سب نے آ کے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد سب نے مولا کو مبارکباد دی۔ چنانچہ 3 دن تک لوگ مبارکباد دیتے رہے۔ یہ حدیث کس قدر تواتر کے ساتھ آئی ہے، اس حدیث کے مترفین ہیں کہ جو کہتے ہیں تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ علامہ شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ میں لکھا۔ اس کے بعد علامہ ابن کثیر شامی نے در حالات محمد بن جریر طبری میں طبقات شافعیہ میں لکھا۔ علامہ محمد بن اسماعیل بن صلاح الدین صاحب کتاب التحفۃ الندیہ میں لکھا۔ مرزا مخدوم بن میر عبد الباقی نے صاحب کتاب نواقض الروافض میں لکھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے صاحب کتاب السیف المسلول میں لکھا۔ اس کے علاوہ علامہ ابو القاسم عبداللہ بن عبداللہ الحسقانی نے صاحب کتاب دعاء الہدات الی اداء حق الموالات میں لکھا۔ اس کے ساتھ ابو سعید بن ناصر سجستانی نے صاحب کتاب درایت حدیث الولایہ میں لکھا۔ مولوی محمد مبین فرنگی محلی نے صاحب کتاب وسیلۃ النجات میں لکھا۔ ان تمام افراد نے لکھا کہ یہ حدیث متواتر کے ساتھ آئی ہے، اور ان اصحاب میں کثیر اصحاب کے اسماء آئے ہیں کہ یہ حدیث تواتر کے ساتھ ہوئی، جن میں سب سے پہلے ابو بکر،
फिर उमर, फिर अब्दुल्ला इब्न उस्मान, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तलहा इब्न अब्दुल्ला, ज़ुबैर इब्न अवाम, अब्दुल्ला इब्न औफ़, उसके बाद सईद बिन मालिक, फिर अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ख़ुद इमाम हसन बिन अली, इमाम हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न मसूद, ख़ुद अम्मार यासिर, जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी, सलमान मुहम्मदी, असअद बिन ज़ुरारा, खुज़ैमा बिन साबित, फिर उसके बाद उस्मान बिन हुनैफ़, सुहैल बिन हुनैफ़, हुज़ैफ़ा यमानी, अब्दुल्ला इब्न उमर, ज़ैद बिन साबित, अनस बिन मालिक, साबित बिन ज़ैद, उसके बाद हस्सान बिन साबित, जाबिर बिन समरा, अब्दुल्ला इब्न साबित। जिन औरतों ने रिवायत की है हदीस गदीर की, उनमें से सबसे पहले फ़ातिमा बिनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहा, आयशा बिनते अबी बकर, उम्मे सलमा, उम्मे हानी और फ़ातिमा बिनते हमज़ा और अस्मा बिन उमैस है। यानी इतने रावीन ने, यानी इस पर एक मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं। जैसे अल्लामा अमीनी ने 18 जिल्दों में किताब लिखी जिसका नाम अल-गदीर है। यानी इसके अलावा आप अबकातुल अनवार से भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अब देखें, जब इस तरीके से 1.25 लाख के मजमे में पैगम्बर अकरम ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया, तो अब इनकार का सबब न बन सका। तो कहा मौला के माने हाकिम के नहीं होते बल्कि मौला के माने दोस्त के होते हैं। अब देखें, लिसानुल अरब के मुताबिक लफ्ज़ मौला यानी ये वली से बना हुआ है और इसके चंद माने होते हैं। यानी बाज़ किताबों में 27 मानों में ज़िक्र हुए हैं। उसके अलावा जो इस हदीस में कि मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं, तो क्या वाक़ई मौला के माने दोस्त के हैं? अब देखें, वली अल्लाह के अस्मा में से है जिसके मानी अल-मुतवल्ली ले उमूरिल आलम, यानी कायनात का चलाने वाला, इसलिए अल्लाह को वली भी कहा जाता है। और ख़ुद अल्लाह ने कहा इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, कि बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है। उसके बाद वाली भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज़ वली से मुश्तक़ है, यानी मालिकुल अशिया जमीहा वल मुतसर्रिफ़ फ़ीहा, तमाम अशिया का मालिक और उनका तसर्रुफ़ करने वाला। फिर यही वली का मज़दर है अल-विलायत, इसके माने सल्तनत, हुकूमत और इमारत के हैं। औला बमाने इसी मज़दर, इसी से मुश्तक़ है औला बमाने अहक़, यानी ज़्यादा हक़दार। इसके अलावा अल-मुतवल्ली है, यानी किसी अम्र के इख्तियारात जिसके हाथ में हों। उसके बाद एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वलीउल यतीम, यानी जो यतीमों का सरपरस्त हो। हाँ, दोस्त भी इस्तेमाल हुआ है, यानी मोहब्बत करने वाला, और नासिर व मददगार भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्या यहाँ वाक़ईन मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला में मौला के माने दोस्त के हैं? अब पैगंबर, अच्छा ठीक है, अगर ये पैगंबर कहते कि अली तुम्हारे दोस्त है, तुम भी अली के दोस्त हो, लेकिन पैगंबर ने कहा कि मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला है। इसका तर्जुमा करें कि मैं जिसका दोस्त हूँ उसके अली दोस्त हैं। क्या ये मुमकिन है? यानी उम्मत पूरी ग़ुलाम है और रसूल आका की हैसियत रखते। क्यों? खुद अल्लाह कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनीन तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है। तो इसका मतलब कि सरपरस्त है रसूल, न कि दोस्त हैं। अब अगर कहते हैं कि आप नासिर व मददगार के मानी में, तो फिर ये क्यों कहेंगे कि जिसका मैं मददगार हूँ उसके अली मददगार हैं? ये मुमकिन ही नहीं है कि इसके माने लिया जाए, क्योंकि इससे पहले पैगंबर ने इरशाद फरमाया अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम्हारे नफ्सों पे मैं तुमसे ज़्यादा हक़ नहीं रखता? ये इस बात की दलील है कि मौला के माने दोस्त के नहीं है, नासिर व मददगार के नहीं है, बल्कि हाकिम के। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमून सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन, कि बेशक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल वली है। वो अहले ईमान वली हैं जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। देखिए, अगर मददगार वली के माने में होता तो जैसे यहाँ अल्लाह ने कहा कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तो क्या मुसलमानों के सिर्फ 3 मददगार हैं, अल्लाह, उसका रसूल, हालत रुकू में ज़कात देता? ये मुमकिन ही नहीं। तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनीन आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। इसका मतलब कि न मौला के माने मददगार के हैं, न मौला के माने मोहब्बत करने के, बल्कि न मौला के माने दोस्त के हैं। फिर किस माने में इस्तेमाल हुआ?
اسی لیے پیغمبر نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا یہ دوست کے معنی میں ہو سکتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع کو چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کیا جائے اور کوئی سایہ بھی نہ ہو، اور اس قدر دھوپ تھی کہ لوگ اپنی ابا کو اپنے سر پہ رکھ لیے تھے، کچھ قدموں کے نیچے دبائے ہوئے تھے، پھر پیغمبر کو اللہ کہتا ہے کہ یہ پیغام پہنچائیے، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ کیا مطلب؟ اگر مولا علی کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دوست نہ بنائیں تو کیا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا؟ جس علی کو رسول خدا نے ایک بار مکے میں اور ایک بار مدینے میں اپنا بھائی بنایا ہو، پھر کیا دوست نہ بنانے پہ اللہ کہے گا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیے، دوست رسول خدا اپنا علی کو بنا رہے ہیں، 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے کیوں بنا رہے ہیں؟ بھائی آپ ہمارے دوست ہیں، ہم کہیں بھی دوستی ہماری ہو سکتی ہے، یہ کیا کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے کہا جائے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں؟ ذرا غور تو کریں، اگر مانے دوست کے ہیں تو پھر دوست کہیں بھی مولا کائنات کو بنایا جا سکتا تھا۔ تیسری بات کہ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، صرف دوست بنانے پہ اللہ یعنی پیغمبر اپنا دوست بنائے اور ادھر اللہ آیت میں اعلان کرے؟ حدیث نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ثابت ہے ثابت نہیں ہے، یہ متواتر ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ حدیث نہیں بلکہ آیت ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا، یعنی پیغمبر لوگوں کا دوست مولا کائنات کو بنائیں اور لوگ شر کر جائیں۔ اس کا مطلب کہ ان تمام وجوہات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات کو دوست نہیں بنا رہے تھے بلکہ مولا کائنات کو حاکم بنا رہے تھے، جیسا کہ مولا کا جو مادہ ولی ہے اس سے تمام معنی نکل کر آئیں۔ پھر دیکھیے آیت کیا کہتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہاں ولی کے معنی حاکم کے ہیں۔ ابھی دیکھیں مثال کے طور پہ زید، احمد اور قاسم تمہارے ولی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید کے لیے جو ولی لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی سرپرست کے ہیں، احمد کے بارے میں جو ولی لفظ ولی استعمال ہوا ہے اس کے معنی ناصر و مددگار کے ہیں، اور قاسم کے بارے میں ولی استعمال ہوا ہے اس کے معنی دوست کے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کس نے اختیار دیا آپ کو کہ یہ الگ الگ معنی چنیں؟ جب ایک جملے میں ایک لفظ ولی کے ساتھ 3 اسماء کا ذکر ہوا ہے تو جو پہلے کے لیے معنی ہوگا وہی دوسرا کے لیے معنی ہوگا، وہی تیسرے کے لیے معنی ہوگا۔ یعنی میں کہوں زید، احمد، قاسم تمہارے ولی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زید حاکم ہے تو احمد بھی حاکم ہے اور قاسم بھی حاکم ہے۔ اللہ نے جہاں اپنی ولایت کا اعلان کیا وہیں رسول خدا کی ولایت کا اعلان کیا، وہیں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا۔ گویا اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، یعنی اللہ اور رسول کے لیے اگر یہ آیت اس میں ولی کے معنی اولا بالتصرف ہیں تو مولا کائنات کے لیے بھی یہاں پہ ولی کے معنی اولا بالتصرف ہوں گے، نہ کہ دوست کے اور نہ ہی مددگار کے۔ خود اسی سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ نے کئی آیتیں نازل کی جس کے معنی جو ہے سرپرست کے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، اقتدار خدائے برحق کے لیے مختص ہے۔ تو یہاں پر بھی ولایت کے معنی حاکمیت کے استعمال ہوا۔ دوسرا معنی دیکھیے، سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ہی سرپرست ہے مومنین کا، اللہ ظلمات سے مومنین کو نکال کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں کہ انت ولینا فاغفر لنا، اے میرے خدا تو ہی ہمارا سرپرست ہے، بس ہم کو بخش دے۔ یعنی ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولا کے معنی حاکمیت کے ہیں، یعنی رسول خدا جانے والے اس دنیا سے ہیں تو رسول خدا جا رہے ہیں، آخری نبی جا رہا ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ جیسے 1,24,000 انبیاء مستقل ہدایت کرتے رہے ہیں، اسی طریقے سے قیامت تک کے لیے میں ہادی کا انتظام کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ خدا کی عدالت کے یہ خلاف ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے ہر زمان
زمانے میں ایک ہادی رکھا، جیسے خود کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو جب ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ہر زمانے کے لیے، تو آج کے زمانے کا ہادی کوئی ہونا چاہیے۔ اسی سبب جو ہے پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد جب یہ ساری باتیں پیغمبر نے فرمائی، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، صاحب سوائے کے محرکہ کے مطابق تقریباً 3 مرتبہ یہ جملہ پیغمبر نے کہا، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم۔ سب تمام لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے نفسوں پہ زیادہ حق رکھتے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ مولاي وانا مولی المؤمنین ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور یہی جملہ نہیں ختم کیا، اس کے بعد کہتے ہیں اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور تو اس کو ذلیل و رسوا کر جو علی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہاری مدد کرے، تو پھر مولا کائنات کو اپنا مولا و حاکم مانو، مولا سے جس قدر ہو سکے محبت کرو۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔